تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس مہینے کی فضیلتیں بیان فرمائیں کہ ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن افضل ترین دن ہیں، جس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں، جس کی ساعات افضل ترین ساعات ہیں۔ یعنی یہ مہینہ ہر طرح سے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل الکرامت اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی مہمانی کے لیے بلایا ہے۔ کیا مقام ہے اس انسان کا، اللہ کے بندے کا، کہ اللہ نے کتنی عظمت اور شرف سے نوازا ہے کہ اپنا مہمان بنایا ہے۔ اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے، کوئی دنیاوی منصب والا کسی کو بلائے تو لوگ اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں، خوش ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری منصب ہے، دنیاوی منصب ہے، لیکن وہ خالق کائنات جس کی تمام عالم پر حکمرانی ہے، وہ انسان کو اپنی مہمانی کے لیے خود بلا رہا ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللَّهِ، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرامت اور اپنے کرم کے لیے انتخاب کیا ہے کہ اللہ تجھ پر اپنا کرم کرے۔ کرم یعنی بغیر مانگے جو عطا کیا جائے، العطاء قبل السوال۔ خداوند کریم نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے اور اپنے کرم کی بارش آپ پر کرنا چاہتا ہے۔ کیا فضیلت ہے اور کیا مقام ہے اس انسان کا اور اس مہینے کا کہ کس قدر یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول۔ فرمایا اس مہینے کے اندر تمہارا روزہ رکھ کے سو جانا بھی عبادت ہے۔ فقط سو جانا سبحان اللہ کہنے کے مترادف ہے۔ جس طرح سبحان اللہ انسان کہتا ہے تو نیکیاں ملتی رہتی ہیں، جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر سو جائے تو اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ یہ وہی سانس ہے جو عام حالات میں طبی ہوتا ہے اور انسان پتہ نہیں کتنا سانس لیتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے اندر یہی سانس انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا سونا بھی اس کے اندر عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس کے اندر تمہارے جو اعمال ہیں وہ قبول ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ ضمانت رسول خدا دے رہے ہیں، اور وہ رسول خدا جو وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، تو گارنٹی بھی رسول خدا دے رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے اعمال مقبول ہیں۔ پھر آگے کچھ شرائط بھی ہیں کہ کون سی شرائط ہیں جن پر عمل کیا جائے تو یہ سب فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اور اس کے اندر تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خالق کائنات تو ہر وقت اپنے بندے کو پکار رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ایک دفعہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو 10 دفعہ جواب آتا ہے، این کنت الان یا عبدی، میرا بندہ تو اب تک کہاں رہا، میں تو یہ چاہتا تھا تو مجھ سے مانگے میں تیری دعا کو قبول کروں۔
تو یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے اندر خصوصی طور پر خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگیں اور میں عطا کروں گا۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے اندر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تم بس اللہ سے مانگو، خالق کائنات تجھے عطا کر دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مانگنا کیسے ہے؟ اپنی خالص نیتوں کے ساتھ، اپنی روح کو پاک کرو، اپنی نیت کو پاک کرو، سچے دل سے مانگو، خداوند کریم تمہیں عطا کرے گا، تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ وقلوب طاہرہ، نیت سچی ہو، دل صاف ہو، یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، اللہ سے کیا مانگو کہ اللہ سے توفیق مانگو روزے رکھنے کی اور اللہ کے کلام کی تلاوت کی، کیونکہ توفیق خدا کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ماشاءاللہ صحت مند بھی ہوتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے، توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ اگر توفیق کب چھنتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب گناہ انجام دیتا ہے تو توفیق چھن جاتی ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو پاک کرو، سچی نیت سے اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی کہ اللہ تعالی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر خدا کی رحمت شامل حال ہوگی، خدا کی توجہ شامل حال ہوگی۔